السلام علیکم کامل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو قرآن کے مخاطب کے مختلف تراجم میں فرق کا باعث بنتی ہے وہ اس بات کا تعین ہے کہ کسی آیت یا سورہ کا اصل مخاطب کون ہے۔ کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آیت کا مخاطب شاید آج کا انسان ہے، جبکہ آپ کے ترجمے میں اسی آیت کا مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اور سورہ احزاب کی آیت میں ہے۔ کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ ایسے ترتیب دیا جائے کہ پڑھنے والے کو مخاطب کا آسانی سے اندازہ ہو جائے؟ یہ شاید معمولی سمجھ جانے والی بات کبھی کبھی بہت بڑے فتنے کا باعث بن جاتی ہے، اور علماء جو ہیں وہ کچھ کبھی کبھی قرآن کے اوپر روایات کو بھی فوقیت دینے سے گریز نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ میں نے تو بھائی یہی کوشش کی ہے، البیان کا ترجمہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں بتا دیا گیا ہے، دو سورتوں کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ سورہ میں مخاطب کون ہے۔ قریش مخاطب ہیں، مکے میں سورہ نازل ہو رہی ہے، اہل کتاب مخاطب ہیں، مسلمان مخاطب ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، تو سورہ میں خطاب کس سے ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ پھر آیتوں میں اگر کہیں التفات ہوتا ہے، التفات کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو قریش سے خطاب جاری تھا، لیکن کچھ دیر کے لیے رک کر کسی دوسرے گروہ کو مخاطب کیا گیا، تو اس کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ عام طور پر ترجمے اس سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پھر بھی کوئی سوال باقی رہ جائے تو اس کے لیے پھر البیان کو دیکھ لیں، اس میں جہاں حواشی لکھے گئے ہیں وہاں ہر چیز واضح کر دی گئی۔ بہت شکریہ سر۔